سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ حاضرین گرامی، یہ اجلاس کی روایت رہی ہے اور مدرسے کے ہر اجلاس میں یہ دستور رہا ہے کہ ادارے کے ایک دو بچے کو تقریر پیش کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ کچھ نمونہ آپ دیکھ سکیں اور کچھ سمپل آپ کے سامنے آ جائے۔ تو اس کے لیے میں اردو میں تقریر کرنے کے لیے عربی دوم کے ایک طالب علم عبدالعظیم سلمہ کو آواز دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اردو زبان میں تقریر پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام اور معزز سامعین کرام، آج میں اس سالانہ اجلاس کے اندر مدارس کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ محترم حضرات، یہ مدارس جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں، چھپروں کی شکل میں، جھوپڑیوں کی شکل میں، کوئی قلعے کی شکل میں، کوئی شاندار و بہترین عمارتوں کی شکل میں، دراصل یہ سب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، دین کے آہنی حصار ہیں۔ ان سے ملت کا تشخص قائم ہے۔ یہ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دل ہیں، یہ اسلامی کلچر و ثقافت کے آئینہ دار ہیں، یہ اخلاق و ایمان اور اخلاص و روحانیت کے سرچشمے ہیں۔ یہاں مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے، یہاں پیاسوں کو سیرابی ملتی ہے، یہاں طلبہ کے قلوب میں اخوت و ہمدردی اور مساوات و رواداری کی تخم ریزی کی جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں ان میں فکر آخرت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آنے والی زندگی کے لیے اسے ٹریننگ دی جاتی ہے، اسے سوالوں کے جوابات یاد کرائے جاتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، بہت سے حضرات اسے حقیقت سمجھتے ہیں کہ دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، اس کے اندر بہت سی چیزوں کی ایجاد ہو گئی ہے، اس کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ چاند، سورج اور سیاروں کو اپنے قبضے میں کر لیا جاوے۔ ان سائنسی ایجادات نے بہت سی چیزوں کا انکار کر دیا ہے، لیکن آپ سوچ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خدا را ہمیں بتلائیے، کسی نے اس 2 گز زمین کے ٹکڑے کا انکار کیا ہو، موت کے وقت کو کسی نے 2-4 گھنٹے کے لیے مؤخر کیا ہو، گزرے ہوئے لمحات بھی کسی کے بس میں ہے، سانس کی رفتار پر بھی کسی کا قابو ہے۔ ان سب کا جواب آپ یقیناً یہی دیں گے کہ یہ کام آج تک کسی سے نہیں ہوا اور نہ قیامت تک کسی سے ہو سکتا ہے۔ جب ہمیں اس کا مکمل یقین ہے کہ ہمیں مرنا ضرور ہے، حساب و کتاب بھی ضرور ہونا ہے، جس نے زندگی دیا وہ زندگی کے بارے میں سوال کرے گا، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، قبر کے اندر سوال و جواب ہوگا۔ ان سوالات کے جوابات بہترین دنیاوی کالج اور بڑی سے بڑی یونیورسٹیاں نہیں دے سکتی۔ ایوان حکومت اور ماہرین قانون اس کے جواب سے قاصر ہیں۔ یہ جواب اگر مل سکتا ہے تو انہی بوریے پر بیٹھنے والے علماء کرام سے، اور اس ابدی زندگی میں رستگاری ہو سکتی ہے تو انہی خرقہ پوشوں اور ذکر اللہ میں مشغول رہنے والے حضرات سے۔ کسی نے سچ کہا ہے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اور کسی نے کمال عقیدت اور ارادت کو ملحوظ رکھتے ہوئے سچ کہا ہے، تردامنی پہ شیخ ان کی نہ جائیو،
تردامنی پہ شیخ ان کی نہ جائیو، نامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ اس لیے اس سدا بہار زندگی کے لیے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کی تیاری کے لیے، عقائد و افکار کو صحیح کرنے کے لیے ان مدارس و مکاتب کا ہونا ناگزیر ہے۔ میرے دوستوں، مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد اسلام پر ایک ایسا دور آیا کہ امت مسلمہ ایسے نازک مرحلوں سے دوچار ہوئی جس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر اضطراب و بے کلی کی فضا پیدا کر دی، جس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر اضطراب و بے کلی کی فضا پیدا کر دی۔ ان کے اوپر ہر طرف سے الغاریں ہونے لگی، ان کے عقائد کو مسخ کیا جانے لگا، ذہنی و فکری ارتداد پیدا کرنے کی منظم سازشیں ہونے لگی، ان کی اقتصادی، سماجی اور معاشرتی زندگی کو مفلوج کر دیا گیا، انہیں ہر طرح سے بے دست و پا کر دیا گیا۔ ٹھیک ان نازک حالات میں علماء مفکرین اور ملت کا درد رکھنے والے حضرات نے ان مدارس و مکاتب کا جال بچھایا، چپے چپے پر مکاتب و مدارس قائم کیے اور امت کے نونہالوں اور ملت کے جیالوں کو ذہنی و فکری قتل سے بچانے کے لیے دوربین نگاہ رکھنے والے غمگسار علماء مسیحی مشینریوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے میدان عمل میں کود پڑے۔ اگر بر وقت یہ علماء کھڑے نہ ہوتے، ان مدارس و مکاتب کا جال نہ بچھاتے، تو آج ہر گھر کے اندر انجیل پڑھائی جاتی، ان کے عقائد و افکار میں بت پرستی کا رچاؤ ہوتا، انہیں اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے واقفیت نہ ہوتی، انہیں اپنی تاریخ اور کارناموں کی ہوا تک نہ لگتی۔ ان مدارس و مکاتب نے وہ کارنامے انجام دیے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ انہوں نے بر وقت مسلمانوں کو سنبھالا دیا ہے، انہیں اپنی تاریخ اور دینی اہمیت کو احساس دلایا۔ میرے محترم سامعین کرام، یہ مدارس دراصل اسلامی چھاونیاں ہیں، ان کے سائے میں زندگی ملتی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی پل کر جوان ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان مدارس و مکاتب کے ذریعے زندگی کا صحیح حل تلاش کیا جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اپنا تعلق قائم کریں، ان کی عیانت کریں، ورنہ یہاں پر بھی یورپ کے میخانوں کا نظارہ ہو سکتا ہے۔ اقبال مرحوم نے دورہ یورپ کے بعد کہا تھا، ان مدارس و مکاتب کو یوں ہی رہنے دو، ان مدارس و مکاتب کو یوں ہی رہنے دو، ورنہ یورپ کے میخانوں کا نظارہ دیکھ کر آیا ہوں، وہاں کا نظارہ میں نے کیا ہے، ہر طرف کردار کشی کی مہم ہے، ہر طرف فکر گستاخ کا سیلاب ہے۔ اس لیے آخر میں تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ان مدارس و مکاتب کا گام بگام ساتھ دیں اور ان کی اعانت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و ایمان کی اعانت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام۔ مفتی محمد یاسین صاحب قاسمی نے بھی بچے کو انعام سے نوازا ہے، لے جائیے۔ ماشاءاللہ بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ اور ایک بڑے مقرر کے انداز میں اس طالب علم نے آپ حضرات کے سامنے مدارس کی اہمیت اور افادیت پر تقریر پیش کی۔ یقیناً یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں، اور یہ مدارس ہماری ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہی مدارس سے وہ علماء اور حفاظ، وہ مفتیان، وہ قضات تیار ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہمارے جو اسلامی کام ہیں وہ پورے ہوتے ہیں۔ ان مدارس کی اہمیت اور افادیت پر اس بچے نے ہلکی سی روشنی ڈالی، اور یہ بھی درخواست کی کہ ان مدارس سے جب تک ہم جڑے رہیں گے، چاہے جیسی ارتداد کی آندھی آئے اور چاہے جیسی کوئی مصیبت آئے، کوئی بھی طوفان آئے، ہم آسانی کے ساتھ اس سے پار ہو جائیں گے۔ آج پورے ملک میں جو ارتداد کی آندھی چلی تھی، اس سے بچانے والے اور کھڑے ہونے والے یہی علماء تھے۔ ان مدارس سے اور ان علماء سے ہمارا جب
रब्त रहेगा और एक मजबूत ताल्लुक़ रहेगा तो हम बातिल से बचे रहेंगे, और अगर हम कट जाएंगे इन मदारिस से और उलमा से तो बातिल का हम लुक़मा बन जाएंगे। आज भी माशाअल्लाह मुसलमानों का एक गहरा ताल्लुक़ है मदारिस से, और हमारे अकाबिर की आवाज़ है कि गली गली महल्ले महल्ले छोटे छोटे मकातिब भी कायम किए जाएं और शहर में बड़े मदारिस भी कायम किए जाएं, कि जो हमारे बच्चे स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ रहे हैं उनको दीन की मालूमात इन्हीं मकातिब के ज़रिए मिलेगी और इन्हीं मसाजिद में चलने वाले मकातिब के ज़रिए मिलेगी। इसलिए आज पूरे मुल्क से उलमा की ये आवाज़ उठ रही है कि इन मदारिस को, मकातिब को ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत दी जाए और इनका ताउन किया जाए। इनका आगाज ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ते के साथ हुसैनी तलबीना जो बना हुआ है 100% प्योर इंग्रेडिएंट के साथ, जिसमें किसी भी आर्टिफिशियल फ्लेवर का यूज नहीं किया गया है, अपने शहर में हासिल करने के लिए आज इस नंबर पर राब्ता करें।